नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहि नबील करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि हम रोज़ाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी बातें करते हैं और देखते हैं कि हमारे किरदार में, हमारी तरबियत में, हमारे अमल में कहाँ कमी है, जिस वजह से इस वक्त हम बहसीयत उम्मा पीछे रह गए हैं, जिस वजह से इस वक्त मुसलमान दुनिया में ज़ेरे आताब हैं, जिस वजह से वो कौन सी कोताहियाँ हैं जिनकी वजह से हम वो मुकाम हासिल नहीं कर सके जो कि आज से 1400 साल पहले इस्लाम का था। तो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। तो यही एक वजह है कि जिसकी वजह से हम अपने असल से हट गए हैं और हम अपनी जो हमारे असलाफ़ की जो बहुत बड़ी मीरास थी उससे हटने की वजह से हमारी आज की जो बहसीयत उम्मा ख्वारी है ये बेन वजह है। तो अगर इस सारे माहौल में देखा जाए तो असातिज़ा का किरदार जो है वो बहुत ही अहम है। हमें उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए कि अगर तरबियत सही कर दें हम, सबसे पहले बच्चा माँ के पास आता है, माँ की गोद में होता है, फिर उसके बाद हर बच्चा अपने वालिदैन असातिज़ा पे इत्माद करके, अदारों पे इत्माद करके अपने बच्चे की तालीम व तरबियत के लिए उनको किसी अदारे में भेजते हैं। अब यहाँ से अदारे का किरदार शुरू हो जाता है। गो के वालिदैन का रोल कभी भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन जो हमारे निज़ाम में अदारे का रोल जो है, जो असातिज़ा का रोल है वो बहुत ज़्यादा है। इस तरह कि अगर एक सोसाइटी बहुत लिटरेट हो, पढ़ी लिखी हो, वालिदैन बहुत ही आसूदा है, रोज़गार हों, तो उनके मसाइल कम होते हैं। जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, दो तीन चीज़ें इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो वालिदैन में से जो वालिद है उसका रोज़गार के मसाइल, उसके रोज़गार के मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं, या तो वो कई साल बच्चों को मिल ही नहीं सकते, साल 2 साल 3 साल, बल्कि जो लोग यूरोप में चले जाते हैं कमाई के लिए, वो कई साल वहाँ बेचारे लीगल होने के चक्कर में गुजार आते हैं, बच्चे आने तक जवान हो गए होते हैं। तो जो गल्फ़ में जाते हैं उनको भी साल बाद बहुत कम मौका मिलता है। अगर वो साल बाद आएँ तो उनको 1-2 माह की तनख्वाह भी नहीं मिलती और किराया भी काफ़ी होता है। तो वो भी सोचते हैं कि हम 2 साल बाद या 3 साल बाद ही चक्कर लगाएंगे। और जो लोकल रोज़गार में है, यहाँ रोज़गार के इस कदर मसाइल हैं कि 8 घंटे की जो कमाई है उससे पूरी नहीं पड़ती। 2-2 3-3 शिफ्टों में लोग, जो बाप है वो काम करता है, वो बच्चों को अक्सर सोए हुए छोड़ के जाता है, जब आता है तो तब भी बच्चे सो गए होते हैं। तो ये अलमिया है हमारी सोसाइटी का। और माँ जो है, मोस्टली माएँ जो हैं वो आज से अगर चंद साल पहले देखा जाए तो तालीम की जो सिचुएशन थी, अब भी कोई हौसला अफजा नहीं है, लेकिन इससे पहले तो बहुत ही बुरे हालात थे। तो उस सूरत में आपका यानी उस्ताद का जो फ़र्ज़ है वो बहुत ज़्यादा है, उस्ताद की जो ज़िम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा है। उस्ताद को चाहिए कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करे। अगर आज उस्ताद सही तरबियत कर देगा, अगर आज की माँ सही तरबियत कर देगी, तो इंशाअल्लाह कल कौम का मुस्तकबिल जो है वो रोशन होगा। तो असातिज़ा से यही है, गुजारिश है कि आप बच्चे को बुनियादी चीज़ें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हैं, बहुत ही बेसिक, कि हम इस साइड पे ले के आएँ बच्चे को कि आपने ये चीज़ें, मसलन
کہ جھوٹ نہیں بولنا. یہ اسلام کا بہت ہی اہم بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ میں لبل بابو سے حدیث کا بیان کر دیتا ہوں کہ مسلمان ہر برائی کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا, جھوٹ نہیں بولتا. تو جب جھوٹ چھوڑ دیں گے تو بہت ساری برائیوں سے ہمیں خود بخود نجات مل جائے گی. بہت ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے. جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس سے آپ کا عمل, اس سے آپ کی معاشرت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, اس سے آپ کا دوسروں سے لین دین, دوسروں سے اعتماد وہ ختم ہو جاتا ہے, آپ وعدہ خلاف ہو جاتے ہیں. جب وعدہ خلافی ہوتی ہے تو پھر وہی آپ کو پتہ ہے کہ وعدہ خلاف جو ہے وہ اس کے متعلق تو واضح ہے کہ لا دین لمن عہد اللہ, کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا تو دین ہی نہیں ہے. تو بنیادی چیز ایک دن میں آج اگر آپ ایک بنیادی چیز کے جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ سے بچنا ہے. جھوٹ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت سی برائیوں سے آج بھی بچ جائیں گے اور اس معاشرے کی جو بنیاد میں پہلی اینٹ ہے وہ درست رکھی جائے گی. کل جب یہ آپ کے بچے بڑے ہوں گے تو یہ سچے ہوں گے. جب ان میں وہ خصوصیت آ جائے گی صادق اور امین والی تو یہ معاشرہ جو ہے گلے گلزار ہو جائے گا انشاءاللہ. تو تربیت جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے. جب آپ سچ بولیں گے اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جب آپ کہتے ہیں کہ شیئرنگ کریں, جب شیئرنگ کرتے ہیں بچے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی چیز اپنی ربڑ, پینسل, شارپنر, کاپی, پیج یا اپنا لنچ, کھانے پینے کی چیزیں, جب یہ عادت بن جاتی ہے شیئرنگ کی تو یہ شیئرنگ ہی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر سکھائی تھی. جب یہ مواخات کا یہ عمل ہوا کہ جب مکہ سے ہم جو مہاجرین تھے وہ اپنا سارا گھر بار, زمینیں, مال, ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر اسلام کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگوں نے اپنے دل دروازے سب کھول دیے اور یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس 2 بھینسیں تھیں تو اس نے ایک بھینس اپنے جو مکے سے آنے والا بھائی تھا اس کو دے دی. اگر کسی کے ساتھ پاس 2 ایکڑ زمین تھی تو اس نے اپنی 1 ایکڑ زمین جو تھی وہ اپنے مکہ سے آنے والے مہاجر بھائی کو دے دی. اس طرح وہ عظیم مثال قائم کی مدینے کے لوگوں نے کہ رہتی دنیا تک, قیامت تک اس کو یاد رکھا جائے گا. اور ہمارے لیے یہ ایک مثال بنا دی کہ اگر ایک مسلمان بھائی تنگ دست ہے تو دوسرا جو جس کے پاس فراغی رزق ہے اس کی ذمہ داری بن گئی کہ وہ اس کا خیال رکھے. تو جب یہ عمل ہمارے اندر آ جائے گا, یہ چیز ہماری تربیت میں شامل ہو جائے گی تو دیکھنا کہ کوئی پھر ہم کہتے ہیں نا کہ اتنے لوگ بھوکے ہیں پھر کوئی انشاءاللہ بھوکا نہیں سوئے گا. گورنمنٹیں بڑے حکومتیں پروگرام بناتی ہیں کوئی بھوکا نہ سوئے, سب کو روزگار ملے. اگر ہم اپنے طور پر, میں اکیلا, آپ اکیلے, ہم انڈیویجولی اپنے اوپر یہ عملی طور پر نافذ کر لیتے ہیں مواخات کا یہ عمل, یہ مدینے کے نصاروں کا یہ عمل کہ جنہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ اس طرح کی شیئرنگ کی کہ تمام کی جو آنے والے تھے ان کو احساس ہی نہ رہا کہ ہم غیر وطن میں آ کے دوسری جگہ پہ آ کے آباد ہوئے ہیں. ان کو اپنے وہ پیچھے مال جائیداد جو اپنی چھوڑ کے آئے تھے گھر بار وہ سب بھول گیا اور جس شہر میں آئے تھے وہ ان کو اپنا شہر لگنے لگ گیا. جن لوگوں میں آئے تھے وہ لوگ ان کو اپنے لوگ لگنے لگ گئے. یہ چیز ہے اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے شیئرنگ کی, جو ایک دوسرے کے ساتھ خیال رکھنے کی, جو ایک دوسرے کی ضروریات کو دیکھنے کی. جب ہم اپنے ارد گرد, یعنی میں اپنے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے دیکھوں کہ 4 گھر تو آ جاتے ہیں نا آگے پیچھے دائیں بائیں, تو ایک بندے نے 4 گھروں کا خیال رکھا. اگر اسی طرح آپ دیکھیں محلے میں کوئی 10 لوگ ہوں تو وہ 40 گھروں کو تو کور کر سکتے ہیں.
تو کتنا زبردست نظام ہے شیئرنگ کا. ہمیں اس کو اپنانا ہے. آج سن کے ادھر سے ادھر نہیں نکالنا, اس کو اپنانا ہے. اپنے ہمسایوں کا, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے. یہاں تک اسلام میں تو کہا گیا کہ اگر آپ کے جو رحم کے رشتے ہیں وہ خوش نہیں ہیں آپ سے اور آپ ان کا خیال نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, آپ کی عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور آج کیا ہے, ہم نے ان بنیادی تعلیمات جو تھے, جو فنڈامنٹلز تھے اسلام کے, ان کو بھلا دیا ہے. ہم آج جو ہے پمپ اینڈ شو میں پڑ گئے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں کے عمل پیرا ہیں. یہ بہت بڑی برائی ہے. اس برائی کو ہم نے دور کرنا ہے. اپنے ہمسایوں کا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا, سکول میں ہیں تو آپ اپنے ساتھ بیٹھنے والے اپنے ساتھیوں کا, اپنی کلاس میں بیٹھنے والے ساتھیوں کا, 20-25 لوگ ایک کلاس میں ہوتے ہیں, اگر شیئرنگ کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی. آپ اپنی ساری ضروریات اپنی کلاس سے پوری کر لیں گے. کتنا زبردست عمل ہوگا. ان چیزوں کو آپ نے ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ نہ صرف آپ کا دنیاوی عمل ہے بلکہ یہ آپ کے لیے ایک پرماننٹ پیکج بنتا جا رہا ہے جنت کے میں جانے کے لیے. ایسے اعمال ہیں جو کہ سنت نبوی کے مطابق ہیں. جب آپ ان پہ عمل کریں گے تو غیر محسوس انداز میں آپ کا معاشرہ بھی ٹھیک ہوتا جائے گا, آپ کا ارد گرد کا ماحول بھی ٹھیک ہوتا جائے گا. جب ہم سب اپنے تئیں یہ کوششیں شروع کر دیں گے, جب ہم اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ معاشرہ بھی پھر بہترین معاشرہ بن جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.